اب حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئی اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو اس اختلاف کے متعلق خبردار کیا مسلمات جو قرآن کریم کی قرات کرتی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا، کیونکہ قرآن کی جو قرات ہے یہ 7 حرفوں کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل کیا گیا، اور ہر قبیلہ جن سے جو مختلف قبیلے تھے جو ان کی زبانیں تھیں اس کے متعلق قرآن مجید ان کو پڑھنے کی اجازت تھی، ان کو اجازت تھی جن سی۔ تو اپنی اپنی زبان میں وہ اس کا ویسے ہی اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر آپ ترکی میں چلے جائیں تو وہاں آپ اذان سنیں تو کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ صحیح رہے ہیں، ان کی زبان ان کی قرات میں وہ ویسے ہی اس کو پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا، اور ہر جو قبیلہ تھا اپنے حرف پر قرآن اس کو پڑھنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب اسلام پھیلا اور باہر کے علاقوں میں اور دوسرے ملکوں میں نکلا تو پھر جو ایک شخص تھا وہ دوسرے شخص کی قرات سے واقف نہیں تھا۔ یہاں تو قرآن نازل ہوا تھا عرب کے اندر تو سب اس سے واقف تھے کہ 7 قراتیں 7 ایک لفظ کو 7 طریقے سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ ایک لفظ کو کتنے طریقے سے؟ 7 طریقوں سے پروناؤنس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو عرب میں تو سب لوگ واقف تھے، مگر دوسرے ملکوں میں لوگ اس سے واقف نہیں تھے، تو وہ پھر آپس میں اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ معاذ اللہ یہ شخص جھوٹا ہے، یا یہ غلط ہے، یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ غلط قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ تو اس معاملے کو کیونکہ حضرت حذیفہ جو ہیں یہ آرمینیا اور آذربائیجان وغیرہ سے جہاد کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان بن عفان، کیونکہ اب حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، حضرت عمر فاروق کا دور بھی ختم، اب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی کو یہ بات کہی کہ اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود اور نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے فوراً اس کی کوئی تدبیر کیجیے۔ اور پھر حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو قرآن کریم کا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق نے کے کہنے پر حضرت زید بن ثابت نے اکٹھا کیا تھا، ابھی وہ قرآن کو اکٹھا کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت زید بن ثابت نے جو اکٹھا کیا تھا اس کو اکٹھا کیا تھا، ابھی اس کو پروناؤنس کس طریقے سے کرنا تھا یا کس زبان میں اس کی کتابت کو فائنل کرنا تھا وہ نہیں کام ہوا تھا جن سے اس کے اوپر۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا وہ نسخہ، اس کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور اس کے بعد وہ نسخہ کس کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس وہ نسخہ رہا۔ تو اب جب حضرت عثمان غنی نے یہ بات سنی حضرت حذیفہ بن یمان کی، تو حضرت عثمان غنی نے جو ان سے حضرت حفصہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو قرآن کریم کا صحیفہ ہے جو اکٹھا کیا گیا تھا وہ آپ مجھے بھجوا دیں، وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ ہم ان کو مصاحف کے اندر نقل کریں گے، نقل کر دیں۔ اور پھر ہم نقل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ ہم آپ کو وہ واپس کر دیں گے، ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ تو اب جب وہ حضرت عثمان غنی کے پاس وہ صحیفہ آ گیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام، ان 4 لوگوں کو کہا کہ اب اس کے مصحف لکھیں، اس کی نقلیں بنائیں، اس کی جنسی ہے۔ اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جو قریش تھے ان کو کہا کہ اب اصل جو قرآن کو اکٹھا کرنے والے تھے وہ کون تھے؟
حضرت زید بن ثابت انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہارا، اب اس میں حضرت زید بن ثابت بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا حضرت زید بن ثابت کا اور تمہارا کسی قرات کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اس طرح دور کرنا کہ اس کو قریش کی زبان میں لکھ لینا، لسان قریش کے اندر لکھنا، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے قریش کی زبان میں نازل کیا ہے، اس لیے پھر باقی اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر دوسری روایات کو چھوڑ دینا اور جو لسان قریش کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس کو لے لینا۔ تو ایسا ہی کیا گیا اور پھر یہ مصحف جو ہے یہ تیار ہو گیا۔ مثلا وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو جائے، حضرت زید، حضرت ابن زبیر، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بیٹھے، اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے۔ مثلا ایک قرآن کریم کا لفظ ہے تابوت، اس کے اوپر یہ اختلاف ہوا کہ اس کو ہا کے ساتھ لکھا جائے گا تابو یا اس کو تا کے ساتھ لکھا جائے گا تابوت، اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ یہ تابو ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید کو اکٹھا کرنے والے تھے جن سے۔ لیکن اختلاف میں صحابہ کرام میں سے 3 قریش کے صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہا کے ساتھ نہیں ہے، یہ تا کے ساتھ ہے، اس کو تابوت اس کو لکھا جائے گا جن سے۔ اب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پوچھا تو انہوں نے وہاں پر بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کو لغت جو طریقہ قریش کی زبان کا ہے اس کے مطابق اس کو لکھو، اس کو ویسے لکھو۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مصحف ہے اس کو ایک مصحف تیار کیا گیا جس میں اس کو لسان قریش کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔